تپش ڈرامے کے ایپیسوڈ 20 میں دکھایا جاتا ہے کہ شفا سب کچھ سن لیتی ہے جب شہزر اپنے دوست سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شفا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شفا گھر واپس آتی ہے اور شفا بہت ہی غصے میں ہوتی ہے۔ اتنے میں شہزر شفا کے پیچھے آ جاتا ہے۔ شفا بہت ہی غصے میں ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب میں اس کا سچ سب کو بتا دوں گی۔ پھر جب شفا شہزر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ادھر آنے کی، یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر شہزر کہتا ہے کہ کیوں شفا، میں یہاں سے کیوں جاؤں، آخر میں نے کیا ہی کیا ہے۔ پھر ماس کہنے لگ جاتا ہے مجھے کوئی بتائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر شہزر شفا سے کہنے لگ جاتا ہے کہ بتاؤ گی آخر ہوا کیا ہے، تم اتنا غصہ کیوں ہو۔ تو شفا بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور ماس کو تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے گھٹیا انسان۔ پھر شفا کہتی ہے کہ تم جتنے گھٹیا ہو، یہ تھپڑ مجھے پہلے ہی تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ پھر ماس شفا سے کہتا ہے کہ تم ہوش میں ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو۔ پھر شفا کہتی ہے میں نے ہوش میں لانے کے لیے ہی شہزر کو تھپڑ مارا ہے۔ پھر دوبارہ ماس پوچھتا ہے کہ شفا مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے۔ تو شفا کہتی ہے کہ میں نے اسے عاقب سے بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں شفا کو امپریس کرنے کے لیے کرتا ہوں اور میں شفا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر شہزر شفا سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم۔ پھر شفا ماس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کہتی تھی نا کہ مجھے اس سے اچھی وائب نہیں آتی، میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ پھر شفا کہتی ہے کہ یہ عاقب سے مجھ سے شادی کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر ماس شہزر سے پوچھتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو شفا ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ تو پھر شہزر کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں شادی کی بات کر رہا تھا، لیکن میں شادی کی بات شفا سے نہیں نرمین کے ساتھ کر رہا تھا کہ میں شادی نرمین سے کروں گا، اور آپ پوچھ لو نرمین سے، میں اور نرمین ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ پھر ماس نرمین سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسا ہے، تو نرمین کہتی ہے ہاں جی ایسا ہے، میں اور شہزر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں بھابھی کو پسند نہیں ہے کہ میں شہزر سے بات کروں۔ بھابھی نے مجھے اکثر روکا بھی ہے کہ شہزر سے تم بات نہیں کرو، اور شہزر کو بھی اکثر روکا ہے کہ نرمین سے دور رہو۔ پھر شفا شہزر سے کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر شہزر سب سے کہنے لگ جاتا ہے کہ اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو تو میں نرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر شہزر کہتا ہے کہ میں کل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا کہ شفا نے پہلے ہی آفس میں بہت ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر شفا کو میری طرف سے کوئی بھی غلطی لگی ہے تو میں شفا سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر شہزر شفا کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر شفا سے معافی مانگتا ہے۔ پھر شہزر آہستہ آواز میں شفا سے کہتا ہے کہ محبت تو میں تم سے ہی کرتا ہوں۔ پھر شہزر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شفا کی بھابھی کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ پھر اس کی بھابھی شفا کے بھائی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزر شراب پی رہا ہوتا ہے اور شہزر بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ پھر شہزر کا دوست شہزر کے نوکر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزر گھر واپس آیا ہے۔ تو نوکر کہتا ہے تم یہ کیا بات کر رہے ہو، شہزر تو ابھی تک گھر نہیں آیا۔ پھر اس کا دوست بتاتا ہے کہ ہم آپس میں شفا کے بارے میں بات کر رہے تھے تو شفا نے سن لیا اور وہ اور شہزر بہت ہی غصے میں گئے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ماس بہت ہی غصے میں بیٹھا ہوتا ہے اور تبھی شفا آتی ہے۔ شفا آ کر ماس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ پھر شفا کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ کو میری باتوں پر یقین کیوں نہیں۔ پھر ماس کہتا ہے میں کیسے یقین کر لوں جب شہزر نے رشتے کی ہی بات کر لی۔ پھر شہزر شفا سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں جب پتہ ہے کہ شہزر ہم سب گھر والوں کو بہت پسند ہے تو تم نے اس کو نرمین کے رشتے سے کیوں روکا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ تھا کہ شہزر اور نرمین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پھر شفا کہتی ہے کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین ہی نہیں ہے تو میں اس گھر سے ہی چلی جاتی ہوں۔ پھر ماس اسے کہتا ہے کہ تمہیں گھر سے جانے کی ضرورت نہیں، کل جب نرمین کے رشتے کے لیے شہزر کے والدین آئیں تو تم ان سے اچھے سے ملو گی اور اچھے سے بات کرو گی۔ پھر اس کے بعد ماس غصے سے چلا جاتا ہے۔ پھر شفا رونے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نرمین کی ماں بیٹھی ہوتی ہے تو تبھی نرمین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی آخر ایسا کیوں کر رہی ہیں، جب میں اور شہزر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پھر ایسا کیوں کر رہی ہیں۔
پہلے بھی انہوں نے مجھے بہت روکا کہ آپ شہزر سے بات نہیں کرو۔ پھر نرمین غصے سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شہزر شراب پی رہا ہوتا ہے تو تبھی اس کے نوکر اس کو روک لیتے ہیں کہ اتنی زیادہ شراب نہ پیو۔ پھر شہزر کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے مت روکیں، میں پیوں گا شراب۔ پھر کہتا ہے کہ شفا نے میرے پیار کی قدر نہیں کی نا، اب دیکھنا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ شفا کو ابھی تو میں نے گھر والوں سے دور کیا ہے، اب دیکھنا میں اسے ہر کسی سے دور کر دوں گا اور اسے برباد کر دوں گا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شفا رو رہی ہوتی ہے اور معاذ اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزر کا نوکر شہزر کو بیڈ پر لے کر آتا ہے، پھر اسے سلا دیتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ شفا کی ساس اور اس کی نند شفا کو طعنے دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر تبھی معاذ بھی آ جاتا ہے۔ پھر معاذ کو شفا کہتی ہے کہ آپ ناشتہ کر لیں، تو ناشتہ کیے بغیر ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی نند شفا سے کہتی ہے کہ جب ایسے کام کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ پھر شہزر کو سوتے ہوئے خیال آ رہے ہوتے ہیں جب وہ شفا غصے سے چلی جاتی ہے۔ پھر شہزر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور سگریٹ پینے لگ جاتا ہے۔ پھر شہزر کو وہ خیال آتا ہے جب شفا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بہت ساری باتیں سنائی تھی۔ شہزر بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزر کی بہن اور اس کے والد بیٹھے ہوتے ہیں تو تبھی شہزر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ رشتہ لینے کے لیے جائیں گے، تو اس کا والد پوچھتا ہے کہاں، تو شہزر کہتا ہے کہ شفا کے گھر۔ پھر کہتا ہے کہ ساتھ میں بھی چلوں گا۔ پھر اس کے والد کہتے ہیں کہ یہ کیا، ہم نہیں جائیں گے، تو شہزر کہتا ہے کہ پہلے آپ کو شفا سے مسئلہ تھا، اب اس کی نند سے بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو جانا پڑے گا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ معاذ اور اس کی ماں بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی نرمین خوش ہو کر آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شہزر اور اس کے گھر والے رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ معاذ ابھی بھی شفا سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر شفا اسے منانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزر کے گھر والے آ جاتے ہیں۔ نرمین سج دھج کے بیٹھی ہوتی ہے، تبھی شہزر کے والد کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا میں دوسرا فین لگواؤں، تو شہزر کہنے لگ جاتا ہے نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر شہزر کی بہن کہتی ہے کہ ہم نے نرمین دیکھ لی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے، تو شہزر کہتا ہے کہ نہیں، کچھ دیر بیٹھو۔ پھر تبھی معاذ کی ماں شفا سے کہتی ہے کہ چائے لے کر آؤ، تو جب شفا چائے لے کر آتی ہے تو شفا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ شہزر شفا کو دیکھی جا رہا ہوتا ہے، تبھی شفا ماں سے کہتی ہے کہ معاذ، پھر وہ گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر شہزر اور اس کی بہن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر شہزر جلدی سے جاتا ہے اور گاڑی لے کر آتا ہے۔ پھر معاذ اور شہزر شفا کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں۔ پھر تبھی ڈاکٹر آتی ہے۔ پھر معاذ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، شفا ٹھیک تو ہے؟ پھر شہزر پوچھتا ہے جی بتائیں، شفا ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر کہتی ہے جی شفا ٹھیک ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ پھر معاذ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر معاذ شہزر سے کہتا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، لیکن شہزر بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ پھر شہزر معاذ کو حق کرتا ہے۔ شیرین ڈرامہ کے ایپیسوڈ 29 میں دکھایا گیا کہ توسم کے چاچا بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو تبھی ان کے نوکر آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں لے کے کھڑے ہیں؟ تو توسم کے چاچا کہتے ہیں کہ یہ بہت پیاسی ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا بی جان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو سربلند نے خود کال کی ہے اور کہا ہے کہ میں شہر ہوں؟ تو بی جان کہتی ہیں ہاں۔ پھر شیردل لالا ہنسنے لگ جاتے ہیں کیونکہ شیردل لالا اور شیری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سربلند ربیہ کے کمرے میں ہی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں شیری ربیہ کے کمرے سے گزر رہی ہوتی ہے تو انہیں کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ کان لگا کے سنتی ہے۔ وہ آوازیں ربیہ اور سربلند کی ہوتی ہیں تو شیری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سربلند ادھر ہی ہے۔ پھر فوراً سے وہ شیردل لالا کو کال کرتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے۔ پھر شیردل لالا بہت ہی غصے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کے نوکر شیردل لالا کے نوکر کو مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری محبوبہ شیری نے بھی سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم بھی سب کچھ بتا دو۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ بی جان شیری کو بھیجتی ہے کہ جاؤ اور زرمالا کو لے کر آؤ۔ پھر شیری زرمالا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تمہیں بلانے کے لیے بھی ایک اور نوکر رکھنا پڑے گا۔
تو زرمالہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر زرمالہ بی جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر گلزمان کام کر رہا ہوتا ہے تو تبھی سربلند کی کال آ جاتی ہے اور سربلند گلزمان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہو سکتی ہے، تو گلزمان کہتا ہے جی جی۔ پھر گلزمان سربلند سے اس کی طبیعت کا پوچھتا ہے۔ پھر سربلند گلزمان سے کہتے ہیں کہ حجرے کی کیا رپورٹ ہے، تو گلزمان کہتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ پھر سربلند گلزمان سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی اور نے میرا پوچھا تھا؟ پھر گلزمان کہتا ہے کہ ہاں، صبح شیر دل لالا آئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسے بنا بتائے تو سربلند کہیں نہیں جاتا، تو میں نے بتایا کہ سربلند شہر گئے ہوئے ہیں کسی امپورٹنٹ میٹنگ سے اور کچھ دنوں بعد آئیں گے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ توڑسم مہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچا جی کہاں پر ہیں، تو مہر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دریا چند کے گھر سے آ رہا ہے، تو مہر توڑسم سے کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، مجھے تم غصے میں لگ رہے ہو۔ پھر توڑسم مہر سے کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسا کیوں کیا، وہ تو ہمارا اتنا وفادار آدمی تھا، میرے ایک اشارے پر ہی اس نے شیر دل کا قتل کیا۔ پھر مہر توڑسم سے کہتی ہے کہ یہ جو تمہیں بات بات پر غصہ آتا ہے نا، تمہیں اسی بات پر کنٹرول کرنا ہوگا، اسی غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر مہر کہتی ہے کہ چاچا جی ایک نہایت چالاک اور مکار آدمی ہے، اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتی ہوں تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں چاچا جی بھی آ جاتے ہیں اور مہر انہیں کھانا دیتی ہے۔ پھر مہر ان سے کہتی ہے کہ یہ سب پکوان میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر توڑسم چاچا جی سے کہتے ہیں کہ دریا چند کہاں پر ہے، کافی دنوں سے نظر نہیں آیا، تو چاچا جی کہتے ہیں کون دریا چند؟ پھر توڑسم کہتا ہے وہی جس نے شیر دل کا قتل کروایا تھا، وہ ہمارا بہت وفادار آدمی تھا، اس نے کافی ہمارا ساتھ دیا، آپ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر چاچا جی کہتے ہیں اوہ ہاں، مجھے یاد آیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جاگیر ہے، اتنے مسئلے ہیں تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر توڑسم ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر چاچا جی توڑسم سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، کیا تم نے سربلند کا قتل کروانا ہے؟ پھر توڑسم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کروانا ہو۔ پھر کہتا ہے کہ کافی دن ہو گئے، دریا چند نظر نہیں آیا تو اسی وجہ سے میں نے اس کا پوچھا۔ پھر چاچا جی توڑسم سے کہتا ہے کہ آخری بار میں نے اسے چشمے کے پاس ہی دیکھا تھا۔ پھر توڑسم حیران ہو جاتا ہے کہ آخر چاچا یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور انہوں نے دریا چند کا کیوں قتل کیا۔ پھر مہر توڑسم سے کہتی ہے کہ یہ مچھلی لو اور آرام سے کھانا، یہ بہت گرم ہے۔ آخر میں مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ پھر مہر چاچا جی کو مچھلی اٹھا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسپیشل میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ لیں، یہ کھائیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ آخر کسے پتہ ہوگی کہ میں کس ٹائم کہاں سے گزروں گا۔ پھر سربلند کو ربیہ کا خیال آ جاتا ہے، جہاں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ باقی تو کسی نے نہیں پوچھا آپ کا، لیکن شیر دل لالا بہت پریشان تھے اور آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر سربلند کو اپنا نوکر گلزمان یاد آ جاتا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باقی تو کسی نے نہیں پوچھا لیکن شیر دل لالا آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں یہ اپنے بھائی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ پھر یاد آتا ہے انہیں کہ شیر دل لالا میرے پاس آئے تھے اور بولا تھا کہ پورے محلے والوں کو بانو کے قتل کا پتہ چل چکا ہے، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ پھر سربلند کو اور بھی باتیں یاد آتی ہیں، جہاں شیر دل لالا کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی سرداری سنبھالے 2 دن ہوئے ہیں، تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ پھر سربلند پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ آخر شیر دل لالا کیسے؟ پھر سربلند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے میں زرمالہ آ جاتی ہے۔ پھر سربلند جا کر دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر زرمالہ آ کر ان کا کھانا رکھتی ہے، پھر جاتی ہے اور پانی بھرنے لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ نہیں، میں خود لے لوں گا، تو زرمالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ پھر زرمالہ کی نظر ایک پرچے پر پڑتی ہے، جہاں شیر دل لالا کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ کیا آپ کچھ لکھ رہے تھے؟ پھر سربلند کی نظر اس پرچے پر جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہار کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ شیر دل کو زہر دینے اور مجھ پر حملہ کروانے تک یہ واقعات آپس میں ملتے ہیں اور کوئی ایک آدمی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ کے مرنے سے کسے فائدہ ہوگا؟ پھر زرمالہ کہتی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نہ رہے تو یہ سرداری کسے ملے گی؟
تو سربلند کہتا ہے کہ میرے سوتیلے بھائی توڑسم کو۔ پھر زرمالہ کہتی ہے کہ اگر وہ بھی نہ رہے تو کسے ملے گی؟ تو سربلند حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سرداری پھر شیردل لالہ کو ملے گی۔ پھر زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ آرام سے کھانا کھا لیں، میں بی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مہر توڑسم کے پاس آتی ہے اور بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ چاچا جی سو گئے ہیں، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے تم سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ دیکھو کیسے چاچا جی نے ہمارے منہ پر جھوٹ کہہ دیا۔ پھر کہتی ہے کہ ابھی تو انہیں یہ نہیں پتا کہ تم دریا چند کی بیوی سے مل آئے ہو، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتے۔ پھر توڑسم مہر سے کہتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسے کیوں کیا؟ تو مہر توڑسم سے کہتی ہے کہ ہم چاچا جی کے لیے محض ایک کٹ پتلیاں ہیں جن کا وہ استعمال کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ چاچا جی تو صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر توڑسم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے بچپن میں ہی والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ان کے بعد مجھے سوتیلی ماں نے بھی پیار نہیں کیا، پھر صرف ایک چاچا ہی تھے جنہوں نے مجھے پیار دیا، پھر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ توڑسم کہتا ہے کہ نہیں، چاچا جی تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھر مہر کہتی ہے کہ وہ کوئی پیار نہیں کرتے، وہ تو صرف استعمال کر رہے ہیں، کیا تمہیں ان کی منافقت نظر نہیں آ رہی؟ پہلے تمہیں شیردل کے قتل کے لیے اکسایا گیا، پھر اس کے بعد جب قتل ہو گیا تو تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا گیا، پھر چاچا جی نے گجرے میں مجھے پیش کیا اور میری اتنی بے عزتی کروائی۔ چاچا جی یہ صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم کیوں نہیں سمجھ رہے توڑسم؟ پھر مہر توڑسم سے کہتی ہے کہ چاچا جی نے ہمیشہ تمہارا استعمال کیا، تمہارے بھائیوں کے خلاف بھی تمہارا استعمال کیا، آخر یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پھر توڑسم کہتا ہے کہ آخر میں تمہاری باتوں پر یقین کیوں کروں؟ پھر مہر کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے تمہیں میں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ زرمالہ سربلند کے لیے چائے ڈال رہی ہوتی ہے، پھر کہتی ہے کہ یہ شیریں لڑکی کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ملازموں کو موبائل رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس موبائل تھا اور اس نے موبائل چھپایا ہوا تھا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ نہیں، موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ وہ محبت بھری باتیں کسی سے کر رہی تھی اور اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ وہ موبائل کہاں پر ہے؟ پھر ربیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ موبائل وہیں پر رکھ دیا تھا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا کیا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ کسی کا نمبر کال وغیرہ تھی؟ پھر ربیہ کہتی ہے ہاں، 2 نمبر تھے، ایک پر پرسوں کال کی گئی تھی اور ایک نمبر تھا جس پر بہت ساری کالز کی گئی تھی۔ پھر ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ شیری کو کچھ بولیں گے نہیں؟ تو سربلند کہتا ہے نہیں، اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے شیری۔ پھر سربلند زرمالہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، بی جان کے پاس جائیں، یہ نہ ہو کسی کو شک ہو جائے۔ پھر زرمالہ بی جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ توڑسم کھڑا ہوتا ہے اور اس کا چچا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ پھر توڑسم کہتا ہے کہ آخر دریا چند گیا کہاں؟ پھر چچا جی ہنسنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ایسے تو ہمارے کئی بندے مر گئے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پھر توڑسم بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ پھر چاچا کوئی بہادری کی بات کرتا ہے تو توڑسم کہتا ہے کہ آپ تو بہادری کی بات کریں ہی نہ، پہلے آپ تو بہن کے پیچھے چھپتے رہے، پھر جب بہن چلی گئی تو بھانجے کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ پھر توڑسم غصے سے چلا جاتا ہے۔ پھر چاچا جی کا نوکر آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ توڑسم اتنے غصے میں کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر چاچا جی کہتے ہیں کچھ نہیں، ایسے دوست کی وفات پر اداس ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند اور ربیہ چائے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ربیہ کہتی ہے کہ میں چائے بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو ربیہ کے کمرے سے شیری گزرتی ہے، اسے کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ سننے لگ جاتی ہے۔ وہ سنتی ہے کہ اندر سربلند بھی ہے، وہ فوراً سے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور شیردل لالہ کو کال کرتی ہے اور وہ سب کچھ اسے بتاتی ہے کہ سربلند ربیہ کے کمرے میں ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند چائے پی رہا ہوتا ہے تو تب اس کے نوکر کی کال آ جاتی ہے۔ پھر سربلند کال اٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کا نوکر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں اگل رہا۔
تو سربلند کہتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، یہ اگلے گا سب کچھ۔ پھر کہتا ہے کہ تم اسے بولو کہ تمہاری محبوبہ شیری نے سب کچھ بتا دیا ہے، پھر یہ سب کچھ بتا دے گا۔ پھر سربلند اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، آج رات میں آؤں گا، خود پوچھوں گا اس سے۔ پھر ربیہ آتی ہے سربلند کے پاس اور کہتی ہے کہ آپ آج جا رہے ہیں؟ تو سربلند کہتے ہیں کہ ہاں میں آج جاؤں گا۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ آپ کو اس حالت میں جانا ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو سربلند کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ زنجیریں ڈرامہ کے ایپیسوڈ 28 میں دکھایا گیا کہ ربیہ اور سربلند کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شیردل لالا ہی ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیردل لالا آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ سرداری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایپیسوڈ 28 میں دکھایا گیا کہ ربیہ سربلند کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نہ رہے تو یہ سرداری کس سے ملے گی؟ تو سربلند شوق ہو جاتی ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سربلند ربیہ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہار کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ مہر توسم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم صرف چاچا جی کے لیے محض ایک پتلیاں ہیں، وہ صرف ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن چاچا آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی سربلند اور باقی سب سے کیا دشمنی ہے؟ پھر دکھایا جاتا ہے کہ چاچا جی توسم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سربلند کو مارنے کے لیے جگرا چاہیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند ربیہ سے کہتے ہیں کہ اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے شیری۔ اگر ہم اصلی مجرم تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ صرف شیری کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شیردل لالا کا نوکر شیردل لالا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر جی کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر شیردل لالا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخرکار سربلند گیا تو گیا کہاں؟ پھر شیردل لالا کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہوا تو سربلند کو ابھی گھر ہونا چاہیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کا نوکر شیردل لالا کے نوکر کو بہت مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ آخر تم کس کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ بہت زیادہ مارنے پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ نوکر تو صرف شیری کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، لیکن اسے سچ معلوم نہیں ہوتا کہ شیری تو صرف اس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ پھر شیردل لالا دیکھتے ہیں کہ گلزمان کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گلزمان جو کہ سربلند کا نوکر ہوتا ہے۔ پھر وہ شیردل لالا اپنے نوکر کو لے کر گلزمان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سربلند کہاں ہے؟ شیردل لالا کہتے ہیں کہ تم تو سربلند کے ساتھ تھے، پھر سربلند کہاں ہے؟ تو گلزمان کہتا ہے کہ وہ شہر چلے گئے۔ سربلند نے مجھے بولا کہ تم گھر جاؤ، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس کے بعد میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ پھر گلزمان چلا جاتا ہے۔ پھر شیردل لالا کا نوکر زرگوم کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ دریا چند کی بیوی مہر کے پاس روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو آپ کے چاچا نے مار دیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر چاچا جی نے ایسا کیوں کیا؟ دریا چند کی بیوی بہت رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ ماہ پہلے سربلند کو مروانے کے لیے آپ کے چاچا جی نے بلوایا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر دریا چند 4 ماہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ پھر 4 دن پہلے آئے تو ان کی بازو کٹی ہوئی تھی۔ پھر آپ کے چچا جی نے محلے میں بلوایا تھا، پھر وہاں آئے تو واپسی پر ان کی لاش ملی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ پھر مہر ان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گی۔ پھر توسم جا رہا ہوتا ہے تو اسے مہر آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر نیچے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دریا چند یاد ہے؟ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ تمہیں معلوم ہے یہ قتل کس نے کیا؟ یہ قتل ہماری حویلی میں سے ہی کسی نے کیا۔ توسم کہتا ہے کیا تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پھر مہر کہتی ہے کہ یہ قتل چاچا جی نے ہی کروایا۔ پھر توسم کہتا ہے تم پاگل ہو، چاچا جی ایسا کیوں کریں گے؟ پھر مہر کہتی ہے کہ تمہیں تو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، تم خود دریا چند کی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پتہ کر لو، چاچا جی صرف اور صرف ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بی جان کے لیے ربیہ کھانا لے کر آتی ہے اور بی جان کو کھلاتی ہے۔ اتنے میں شیردل لالا آ جاتے ہیں اور سربلند کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ شیردل لالا سے پہلے بی جان بھی ربیہ سے سربلند کا پوچھتی ہے، جس پر ربیہ بتاتی ہے کہ کسی میٹنگ سے شہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر بی جان شیردل لالا کو بتاتی ہے کہ ایک ضروری میٹنگ سے شہر گئے ہیں۔
اور کچھ دن واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ زرگون شیردل لالا کے لیے پانی لے کر آتے ہیں تو شیردل لالا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہ سارا پانی گرا دیتے ہیں۔ پھر زرگون کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ہمارا کسی کو معلوم نہیں ہوا ہوگا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ سربلند کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے۔ ربیہ سربلند سے کہتی ہے کہ میں زیادہ کھانا تو نہیں لا سکی لیکن یہ تھوڑا بہت لائی ہوں، آپ اس سے ایڈجسٹ کر لیں۔ ربیہ کہتی ہے کہ میں چائے بھی نہیں لائی کیونکہ 2 کپ میں کیسے اٹھاتی۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ چائے تو صرف میں نے پینی تھی۔ پھر ربیہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پھر سربلند کہتے ہیں کہ ہاں، اگر آپ نے میرے ساتھ چائے پینی ہے تو میرے کالج کے زمانے کی ایک کیٹل ہے، وہ اٹھا کر لائیں اور ادھر چائے بنائیں گے اور ساتھ پئیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شیردل لالا شیری کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے محبوب میں دم تھا ہی نہیں، تمہارا محبوب کسی کام کا ہی نہیں تھا، اس نے حملہ کروایا ہی نہیں۔ شیردل لالا شیری پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ کیا شیردل لالا بھی شیری کا صرف استعمال کر رہے ہیں جیسے شیری اپنے محبوب کا کر رہی ہے؟ شیری اٹھنے لگتی ہے تو اسے چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کے موبائل پر کال آتی ہے۔ پھر ربیہ کال لے کر آتی ہے اور وہ کال سربلند کو دیتی ہے۔ پھر سربلند کا نوکر سربلند کو بتاتا ہے کہ بہت مارنے پر بھی یہ کسی کا نام نہیں لے رہا، تو سربلند کہتا ہے کہ اسے ٹارچر کرتے رہو، یہ ضرور نیم لے گا۔ پھر ربیہ جاتی ہے اور میڈیسنز لے کے آتی ہے اور سربلند کو کہتی ہے کہ یہ دوائیں آپ کھا لیں۔ پھر سربلند دوائیں کھاتا ہے۔ پھر سربلند ربیہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا کسی نے پوچھا تھا؟ پھر ربیہ کہتی ہے باقی سب تو نارمل تھے لیکن شیردل لالا نے آپ کا پوچھا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ توڑسم دریا چند کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے بلاتا ہے اور اسے اس کے شوہر کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ 4 مہینے پہلے بھی سربلند پر حملہ آپ کے چچا جی نے کروایا تھا، پھر اس کے بعد دریا چند لاپتہ تھا۔ پھر کچھ دن بعد دریا چند واپس آیا تو آپ کے چاچا نے اسے بلوایا۔ واپسی پر دریا چند کی لاش ملی اور وہ بہت رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں کیسے اپنے بچوں کو پالوں گی۔ پھر توڑسم اس سے کہتا ہے کہ تمہیں انصاف مل کر رہے گا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ بالٹی میں کچھ سامان لے کر آتی ہے تو نوکرانی دیکھ لیتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے کہ کپڑے سوکھ گئے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہاں جی۔ پھر سربلند کے کمرے میں ربیہ آتی ہے۔ پھر ربیہ سربلند سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو سربلند کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریاست کو صرف حکم دے کر چلاتا تھا اور جب ان پر کوئی حملہ آتا تھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا جو لڈو کھا کر سب کی جان بچاتا تھا۔ پھر ربیہ کہتی ہے نہیں، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ پھر سربلند کہتا ہے کہ جی میں تو بہادر ہوں لیکن مجھے تو لڈو پسند ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ اور سربلند چائے بنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر سربلند کہتے ہیں کہ چائے تو کڑک ہوتی ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ اگلی دفعہ میں چولہا اٹھا کر لاؤں گی۔ پھر شیری بی جان کے پاس کھانا لے کر آتی ہے تو بی جان شیری سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم جاؤ اور آرام کرو۔ پھر بھابھی نور بھی آ جاتی ہے۔ پھر شیری سے بی جان کہتی ہے کہ زرمالا کہاں ہے، میری دوائیوں کا ٹائم ہو گیا ہے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ پھر شیری نوکرانی کے پاس آتی ہے کچن میں اور کہتی ہے کہ ربیہ کہاں پر ہے تو نوکرانی کہتی ہے کہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ پھر شیری اس کے کمرے میں جانے لگ جاتی ہے تو زرمالا دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے روم کو لاک کرتی ہے اور آنے لگ جاتی ہے۔ بنا رہی ہوتی ہے تو تب شیری آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بنا لو کھانا، ہم پہ حکمرانی کر لو، ویسے بھی تمہارا یہ آخری دن ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ربیہ شیری کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے تو وہ اس کا موبائل دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں شیری آ جاتی ہے اور ربیہ گھبرا جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا سربلند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں تو سربلند انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ پہلے بانو ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب آپ میرے ساتھ کھیلیں تو سربلند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے بال بہت دور چلی جاتی ہے۔ سربلند اور بھابھی نور کا بیٹا بال ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بال ڈھونڈتے ڈھونڈتے
سربلند کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اسے بانو بلا رہی ہے۔ دراصل سربلند اب بھی بانو کو نہیں بھولا ہوتا۔ سربلند اب بھی بانو سے بہت پیار کرتا ہے۔ اتنے میں بھابھی نور کا بیٹا آ جاتا ہے اور سربلند کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند بانو کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے، جب وہ بچپن میں ایک ساتھ ہوتے تھے اور بانو جھولے میں بیٹھتی تھی اور سربلند اسے جھولا دیتا تھا۔ سربلند کو یقین ہوتا ہے کہ بانو اب بھی زندہ ہے، بس وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ جب بھی سربلند شہر سے واپس آتا تھا تو بانو کو سب سے پہلے پتہ لگ جاتا تھا۔ بانو اور سربلند اکثر اسی جھولے پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نوکرانی اور بانو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نوکرانی کہتی ہے کہ آپ اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتی ہے؟ تو بانو کہتی ہے کہ میں انٹرنیٹ سے دیکھتی ہوں۔ تو نوکرانی کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بانو کہتی ہے کہ موبائل میں وہ ایک ایپ ہے۔ اتنے میں بانو کہتی ہے کہ شیری کے پاس تو اپنا موبائل ہوگا ورنہ اپنے منگیتر سے کیسے بات کرتی ہوگی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بانو بی جان کو باہر لے کر آتی ہے اور بی جان کہتی ہے کہ میں اور آغا صاحب بھی اکثر یہاں آ کر باتیں کرتے تھے۔ اتنے میں سربلند بھی آ جاتا ہے اور کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ بی جان کہتی ہے کہ کیا میں کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی؟ پھر سربلند کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شیر دل لالا آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ سربلند سگنیچر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شیر دل لالا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے میری بہن کا قتل ہو گیا ہے۔ تو سربلند کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سردار ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ سردار پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت سزا بھی مل سکتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ اپنے ماموں اور بھائی کے پاس کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں خیر خیریت سے ہوں، بس آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھیں، ہم بہت جلد ملیں گے۔ دوسری طرف شیر دل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے۔ اتنے میں شیر دل لالا کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب معلوم کر لیا ہے، اور کہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے مدثر کا قتل ہوا تھا۔ تب سے ربیہ کسی کو بھی نہیں ملی اور سب کو شک یہی ہے کہ ربیہ نے ہی مدثر کا قتل کیا ہے اور FIR میں بھی ربیہ کا نام ہے۔ دوسری طرف سربلند کے مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے کھانے کے لیے شیف کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ربیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، کیوں نہ کل کھانا میں ہی بناؤں، مجھے اچھا لگے گا۔ تو سربلند کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ کھانا بنائیں۔ دوسری طرف شیر دل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ شیری سے کہتے ہیں کہ سربلند کا جلد از جلد کچھ کرو۔ تو شیری کہتی ہے کہ میں جلد از جلد کچھ کر لیتی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور بی جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب شیر دل لالا کا میرے سے دل بھر چکا ہے، اور وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر بی جان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا تم کیوں سوچ رہی ہو؟ پھر بھابھی نور کہتی ہے کہ جب بھی شیر دل لالا آتے ہیں آ کر سو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ دوسری طرف شیری اب بھی توسم کے نوکر کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کب ملیں گے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ توسم کہتا ہے کہ اگر میں ادھر آیا تو سربلند مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو شیری کہتی ہے کہ ایسا کام کرو کہ سربلند کو ہی ہٹا دو، اور کال کاٹ دیتی ہے۔ توسم کے نوکر میں یہ خیال آ جاتا ہے اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بندوقیں وغیرہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بات کرتی ہوگی تمہارے پاس موبائل ہوگا۔ دوسری طرف سربلند لالا صاحب سے کہتے ہیں کہ میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ بانو کہاں ہے اور بانو کو کس نے گم کیا ہے۔ ربیہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے اور کچھ سکون پاتی ہے۔ دوسری طرف شیر دل لالا کا نوکر پتہ کر لیتا ہے کہ یہ واقعی میں مدثر کی بیوی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ شیری سربلند کو جوس پینے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، جس سے رابعہ سربلند کو روک لیتی ہے۔ کچن میں آ کر شیری جوس گرا دیتی ہے۔ پھر ربیہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے وہ جوس خود کیوں نہیں پی لیا اور تم نے وہ جوس گرا کیوں دیا؟ ربیہ کو لگتا ہے کہ اس گلاس میں زہر ہے۔ اس کے بعد ربیہ سربلند کے پاس جاتی ہے، ساتھ کافی بھی لے کر جاتی ہے، اور اس کے بعد سربلند سے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اس گلاس میں زہر ہے۔ سربلند
کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں شیری پر پورا یقین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ربیہ کہتی ہے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن جیسے شیری اصرار کر رہی تھی آپ کو جوس پینے پر تو مجھے لگا کہ اس میں زہر ہے۔ تو سربلند بتاتا ہے کہ پہلے بھی میرے بھائی کو زہر دیا جا رہا تھا، اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ شخص کون ہے جو ہمارے ساتھ ہی غداری کر رہا ہے۔ تو ربیہ کہتی ہے کہ میں معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ پھر ربیہ کہتی ہے کہ وہ شخص کچن کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کام کچن والا ہی کر سکتا ہے جس کو کچن تک رسائی حاصل ہو۔ دوسری طرف گل بانو اب بھی سربلند کے بھائی کی محبت میں پاگل ہوتی ہے۔ وہ سربلند کے بھائی کے لیے ایک خوبصورت جوڑا لے کر آتی ہے، لیکن اس کا بھائی یہ جوڑا قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ گل بانو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ربیہ سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، جس سے گل بانو بہت ہی اداس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا صرف اور صرف استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے میرا استعمال کیا گیا۔ تو اس پر سربلند کا بھائی بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے گل بانو خاموش رہو، ایسا کچھ بھی نہیں، میرا چاچو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ گل بانو اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا، پھر گل بانو رو کر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سربلند ربیہ کو کچن کی ساری ذمہ داری دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اور بی جان کا کھانا تم ہی بناؤ گی، اور وہ کھانا بنا کر اس کے نوکر کے ہاتھ بھجواتی ہے اور نوکر سے کہتی ہے کہ یہ کھانا تم ہی سربلند کو دینا بہت احتیاط سے، مجھے پتا ہے کہ تم سربلند کے وفادار ہو۔ جس پر وہ نوکر کھانا لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بہت خیال رکھوں گا سربلند کا۔ شیر دل لالہ کے پاس شیری کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سربلند نے سارا کچن ربیہ کے حوالے کر دیا ہے، اب میں اور شیر دل لالہ سے کہتی ہے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ تو شیر دل لالہ کہتے ہیں کہ تم نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا اور اب بھی تم کچھ بھی نہیں کر رہی، ایک چھوٹا سا کام تمہیں بولا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ ربیہ ساتھ ہی جڑی بوٹیاں توڑ رہی ہوتی ہے جس سے شیری کی آواز آتی ہے، تو وہ کان لگا کر سنتی ہے کہ شیری کسی سے بات کر رہی ہے، تو وہ ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف سربلند کے پاس اس کی بھابھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ سارا ذمہ داری ربیہ کے حوالے کیوں کر دی ہے؟ تو سربلند کہتے ہیں کہ پہلے بھی بھائی کو زہر دیا گیا تھا تو اب میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو نور بھابھی کہتی ہے کہ ربیہ پر ہی کیوں یقین کرنا، اور وہ نوکر ہمارے تو برسوں سے ساتھ ہیں، ہم ان پر شک نہیں کر سکتے۔ تو سربلند لالہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کسی پر تو میں نے اس لیے ساری ذمہ داری ربیہ کے حوالے کی ہے۔ دوسری طرف سربلند کی ماں اب بھی بانو کے لیے رو رہی ہوتی ہے اور ربیہ آ کر ان کو چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، بانو مل جائے گی۔ روتے روتے ربیہ کو اس کی ماں کی یاد آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ میں میری اپنی ماں دکھتی ہے، اور ربیہ رونے لگ جاتی ہے، جس پر سربلند اور لالہ کی ماں اس کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں اور میں تم میں بانو کو دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ربیہ سربلند کے پاس جاتی ہے تو سربلند اس سے پوچھتا ہے کہ اب تو مجھے بتا دو کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے مدثر کو قتل کیا۔ تو ربیہ رونے لگ جاتی ہے اور سربلند سے کہتی ہے کہ مدثر سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک مرتبہ ڈھابے پر آیا تھا اور اس نے مجھے پسند کر لیا اور پھر بار بار میرے ماموں اور میرے بھائی کو تنگ کرتا تھا۔ پھر مدثر میرے ڈھابے پر آئے اور مدثر نے مجھے پسند کر لیا اور میرے ماموں کے پاس آئے، رشتے کی بات کی۔ میرے ماموں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ شخص دوبارہ نہ آ جائے، تو اسی وجہ سے مدثر سے میری شان و خانہ ہم پہ حکمرانی کر لو، ویسے بھی تمہارا یہ آخری دن ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ربیہ شیری کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو وہ اس کا موبائل دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں شیری آ جاتی ہے اور ربیہ گھبرا جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا سربلند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، تو سربلند انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ پہلے بانو ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب آپ میرے ساتھ کھیلیں۔ تو سربلند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے
بال بہت دور چلی جاتی ہے۔ سربلند اور بھابھی نور کا بیٹا بال ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بال ڈھونڈتے ڈھونڈتے سربلند کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اسے بانو بلا رہی ہے۔ دراصل سربلند اب بھی بانو کو نہیں بھولا ہوتا۔ سربلند اب بھی بانو سے بہت پیار کرتا ہے۔ اتنے میں بھابھی نور کا بیٹا